بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ دوستو، ناول شدت کی لاسٹ ایپیسوڈ کا تیسرا پارٹ ہے۔ اس کے چڑچڑانے کی آواز کے ساتھ ہی گاڑی پولیس اسٹیشن کے سامنے رکی تو اس کی گاڑی کے پیچھے آتی اس کے گارڈز کی جیپیں بھی رک گئی تھی۔ باہر موسم بدل رہا تھا، فضا میں ڈھلتی دوپہر کے سنگ ہوائیں رقص کرنے لگی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلتے ہی خوشگوار ہوا کی ایک لہر نے اس کے چہرے کو چھوا تھا، جس کا اثر لیے بنا وہ گاڑی سے باہر نکل گیا۔ گھوم کر علیشا کی جانب کا دروازہ خود کھولا تھا۔ علیشا نے ایک بھیگی نظر اس پر ڈالی اور پھر لب بھیجتی گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ سامنے ہی تھانے سے انسپکٹر باہر نکل رہا تھا۔ اس کی پشت سے نمودار ہوتے عبدالعزیز چوہان کے چہرے پر غصہ سا تھا۔ علیشا پر نظر پڑتے ہی وہ بدر کی طرف اشارہ کرتا انسپکٹر پر گرجنے لگا تھا، جبکہ علیشا کی نگاہیں شہیر کو ڈھونڈ رہی تھی جو اسی کی طرف آ رہا تھا۔ بدر نے بروقت سے بازو سے تھام کر گاڑی سے لگایا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہوئی تھی۔ میری طرف دیکھو، اس کی ٹھوڑی کو اونچا کرتا وہ سرد لہجے میں بولا۔ مردوں کے اس ہجوم میں بدر کی بے باکی پر علیشا کے چہرے پر خون سمٹ آیا تھا۔ لب بھینتے ہوئے اس نے بدر کی طرف دیکھا، لیکن اس کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے پر نظر پڑتے ہی علیشا کو اپنی تیز رفتار دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ طلاق طلاق کرتی پھر رہی ہو، اگر دے دوں تو کیا سہل ہوگی؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ بے حد مدھم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی طرف لپکتے عبدالعزیز چوہان کو بدر کے گارڈز نے بروقت سنبھالا تھا، جبکہ شانزل انسپکٹر سے بات کر رہا تھا۔ بدر کے سوال پر علیشا کی آنکھیں چھوٹی ہو کر مزید موٹی لگنے لگی تھی۔ ان میں بھرتا پانی چیخ چیخ کر نہیں کہہ رہا تھا، تمہاری خاموشی مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں تمہارے بچے کھچے خاندان کو آگ میں جھونک دوں۔ اس کے دائیں جانب گاڑی کی چھت پر ہتھیلی جماتا وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا تو اس کی طرف دیکھتی علیشا نے آنسو ضبط کرنے کو اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا لیا تھا۔ بدر کی آنکھیں جلنے لگی تھی۔ میرے دل میں جلتی شمع کو شعلہ تم نے بنایا ہے علیشا چوہان۔ اب جو بھی تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا وہ اس آگ کی لپیٹ میں آئے گا جو یہاں میرے سینے میں دہک رہی ہے۔ مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے بدر نے اپنے سینے پر انگشت شہادت رکھی تھی۔ مجھ سے الگ ہونے کی کوشش میں سخت لہجے میں کہتے اس نے وقفہ لیا تھا۔ علیشا کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ تم بیوہ تو ہو سکتی ہو علیشا چوہان، لیکن بدر لغاری سے طلاق لینا ناممکنات میں سے ہے۔ بدر نے اپنے لفظوں سے اس کی روح کھینچ لی تھی۔ علیشا کا سر بے اختیار نفی میں ہلا تھا۔ اس کی سائیڈ سے ہاتھ ہٹاتا وہ پیچھے ہو گیا تھا۔ علیشا بھیگی آنکھوں سے اسے تھانے کی طرف بڑھتا دیکھتی رہ گئی تھی۔ شہیر نے اسے تھاما تو وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے شہیر، کیوں؟ وہ روتے ہوئے دبی دبی سی آواز میں چیخی۔ شہیر خود بھی رونے کو تھا۔ کیا سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ کچھ ایسا کہ سب اوکے ہو جائے، سب مکمل ہو جائے، بالکل پرفیکٹ۔ اس سے الگ ہوتی وہ بچوں کے سے انداز میں بولی تھی۔ شہیر کو اس پل وہ خود سے بہت چھوٹی لگی تھی۔ زندگی کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتی آپا، اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ امپرفیکٹ رہتا ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا وہ گلوگیر آواز میں بولا تو علیشا نے اپنے گال رگڑتے ہوئے بدر کی پشت کو دیکھا تھا، جو اب انسپکٹر اور شانزل کے قریب کھڑا علی حیدر سے محو گفتگو تھا۔ صحیح کہہ رہے ہو تم، زندگی عجیب ہے، بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے وہ ہنوز بدر کے چوڑے شانوں کو تک رہی تھی۔ زندگی عجیب ہے شہیر، اور زندگی جیسے لوگ اس سے بھی زیادہ عجیب، کہتے ہوئے آنکھ سے آنسو چھلکا تھا۔ دونوں ہی انسان کو چین سے جینے نہیں دیتے۔ اس کی آواز میں شکست تھی۔ شہیر کو شدت سے اس کی بکھری حالت کا احساس ہوا تھا۔ مرے ہوئے باپ کی محبت میں وہ زندہ بہن کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ لب بھینتے ہوئے اس نے علیشا کو خود سے لگا لیا جو اب بہت مدھم بول رہی تھی۔ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا شہیر، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی، انداز ایسا تھا جیسے وہ تھک گئی ہو۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ آئیں میرے ساتھ۔ اسے لیے وہ وہاں سے پلٹ گیا تھا، تبھی بدر نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ شہیر کے احسان میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ علی حیدر اس کی ضمانت کے کاغذات وہاں لے آیا تھا اور اب وہی انسپکٹر سے نمٹ رہا تھا۔ بدر نے علیشا پر سے نظر ہٹا کر عبدالعزیز چوہان کی طرف دیکھا جو دوسری جانب کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ قدم قدم چلتا وہ اس کے مقابل آ گیا تھا۔ یہ معاملہ اتنا پیچیدہ نہیں تھا جتنا اسے تم نے بنا دیا ہے چوہان۔
اس کے مکروہ چہرے کو سرد نظروں سے دیکھتا وہ بولا، تمہاری زندگی اس سے کئی گنا پیچیدہ بنا دی تو مجھے سردار شمس البدر لگاری نہ کہنا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مضبوط لہجے میں گھر آیا تو عبدالعزیز چوہان نے تھوک نگلتے ہوئے بظاہر لبوں پر مسکراہٹ سجا لی تھی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا سردار سائیں، سب کیا دھرا تو آپ کا اپنا ہے، وہ انجان بنا تھا، میرا کیا دھرا نہیں رہتا چوہان۔ جس دن میں نے کچھ کیا اس دن تم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ ایک تمسخر اڑاتی نظر اس پر ڈالتا وہ پلٹ گیا تھا۔ عبدالعزیز چوہان نے لب بھینچتے ہوئے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی تھی۔ وہ شیر کے منہ میں ہاتھ دینے کی غلطی کر تو بیٹھا تھا، لیکن اب انجام کے خوف سے اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ جبکہ علی حیدر کو مزید ہدایات کرتا وہ واپس گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ شانزل اس بار اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کے آنے کا انتظار کیے بغیر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ تھوڑے ہی آگے جانے پر اسے منصب کی کال آنے لگی تھی، جسے اس نے جلدی سے ریسیو کیا تھا۔ کیسے یاد کیا ہے؟ فون کان سے لگاتے ہی بدر نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ سلام دعا نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے ویسے؟ دوسری جانب وہ غیر سنجیدہ تھا۔ وہ چیز میری طبیعت کا خاصا نہیں ہے۔ بدر کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، لیکن اگر مقابل کوئی خاص ہو تو طبیعت کے خلاف جا کر بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بدر لغاری منصب بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ اس وقت تمہاری کال اپنی طبیعت اور موڈ دونوں کے خلاف جا کر ہی اٹینڈ کی ہے، بدر نے کہا تو وہ دوسری جانب سوچ میں پڑ گیا تھا۔ کچھ ہوا ہے؟ منصب نے نرم لہجے میں پوچھا۔ تم نے کال کیوں کی ہے؟ بدر نے اس کا سوال یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے بدر؟ منصب کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ تم بتا رہے ہو یا میں کال کاٹ دوں؟ بدر کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس کی بات سنتا منصب دوسری جانب لب بھینچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ایک قتل کا کیس ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اسے حل کرنے میں میری مدد کرو۔ چاروں نہ چار اسے بدر کو سب کچھ بتانا پڑا۔ مقتول کو زود و کوب کر کے کہاں پھینکا تھا انہوں نے؟ پوچھتے ہوئے بدر نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کر دی تھی۔ مسجد سے تھوڑی دور اگلی گلی میں، منصب نے اپنی معلومات کے مطابق اسے جواب دیا۔ پھر کیا انہوں نے اسے اٹھ کر آگے بڑھتے دیکھا یا وہ بہت زیادہ زخمی ہونے کے باعث وہیں پڑا رہا؟ اس نے مزید پوچھا تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ وہ ہوش میں تھا اور مغلظات بکتے ہوئے کھڑا ہوا تھا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ اور اس کی لاش کہاں سے ملی؟ بدر نے پوچھا۔ مسجد کے عین سامنے، منصب کے جواب نے اسے سوچ میں ڈال دیا۔ تو پھر انہیں صرف شک کی بنا پر کیوں حوالات میں ڈال رکھا ہے؟ بدر نے گاڑی روک دی۔ کیونکہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے اسے مار کر وہاں پھینکا تو وہ ہوش میں نہیں تھا، اور آدھی رات کو جب وہ ہوش میں آیا تو ان سے لڑنے کی غرض سے دوبارہ مسجد کی طرف آیا ہوگا۔ لیکن ان تینوں نے فجر کے وقت اسے مزید مارا، اتنا کہ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ منصب نے اسے تفصیل بتائی۔ ان تینوں میں سے کسی نے مقتول کو مردہ حالت میں وہاں پایا تھا یا کسی اور نے؟ بدر نے اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی میں یاقوت کو گھمایا۔ ان تینوں میں سے ایک کا کہنا ہے کہ جب وہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد آیا تو وہ باہر ہی آڑا ترچھا پڑا آخری سانسیں لے رہا تھا۔ وہ تو خود اسے قریبی کلینک تک لے کر گیا، لیکن وہ مر گیا۔ منصب کی آواز فون کے سپیکر سے ابھری تو بدر نے ہنکارا بھرا تھا۔ انٹرسٹنگ لب سکیڑتا وہ گاڑی سے باہر دیکھنے لگا۔ کیا لگ رہا ہے تمہیں؟ منصب کے سوال پر بدر نے اپنی ایک ابرو کھجائی تھی۔ مرتے وقت اس نے کچھ کہا؟ بدر نے پوچھا تھا۔ کچھ خاص نہیں، وہ اپنی نماز فجر کے لیے فکر مند تھا، منصب نے لاپرواہی سے کہا۔ الفاظ کیا تھے اس کے؟ بدر مطمئن نہیں ہوا تھا۔ کہہ تو رہا ہوں کہ نماز فجر پڑھنا چاہتا تھا وہ، منصب نے ناسمجھی بھرے انداز میں کہا۔ صرف فجر یا نماز فجر کہا اس نے؟ بدر ٹیک چھوڑتا سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ فجر، صرف فجر کہہ رہا تھا وہ۔ ملزمان میں سے ایک نے مجھے یہی بتایا ہے، منصب نے کچھ سوچ کر بتایا۔ مقتول میرڈ تھا؟ نہیں، ان میرڈ تھا ابھی۔ منصب کی الجھن آمیز آواز فون کے سپیکر سے ابھری۔ فائنینشلی سٹیبل تھا، گھر گھر جا کر قرآن پاک پڑھانے والا سفید پوش تھا۔ یار پتہ کرواؤ اس کی اسٹوڈنٹس میں کوئی فجر نامی لڑکی ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیس میری طرف سے سولو ہے، بدر نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اگنیشن میں چابی گھمائی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ فجر اس کی معشوقہ ہے اور اسی کے گھر والوں نے اس کا قتل کروایا ہے۔ بدر نے پھر سے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ واٹ، کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ 5 وقت کا نمازی بندہ تھا یار، منصب حیران تھا۔ 5 وقت کی نماز میں بھی پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھتے ہو؟
سو واٹ، تمہیں محبت نہیں ہوئی یا میں تمہاری بہن کے عشق میں غرق نہیں ہو رہا، وہ اس حد تک صاف گو ہوگا۔ یہ منصب نے سوچا بھی نہیں تھا، میرا وہ مطلب نہیں ہے، یہ مرید لوگ بعمل ہوتے ہیں، منصب بمشکل کہہ پایا۔ تو ہم بے عمل ہیں، بدر نے اسٹیئرنگ وہیل گھما کر موڑ کاٹا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، منصب جھنجھلا گیا تھا۔ تم جو بھی کہہ رہے ہو میں نہیں مانتا، اور میں جو کہہ رہا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ وہ لڑکا مرتے وقت اپنی معشوقہ کا نام لے رہا تھا۔ بدر نے پر یقین لہجے میں کہا تو منصب پل بھر کو خاموش ہو گیا۔ اتنا مت سوچو، یہ محبت بہت بری چیز ہے، بعض اوقات مومن کو کافر اور کافر کو مومن بنا دیتی ہے۔ مرتے وقت اگر اسے کلمے کی بجائے اپنی معشوقہ کا نام سوچ رہا تھا تو سمجھ لو پھر کہ محبت نے اسے کیا بنا دیا تھا۔ بدر نے بے تاثر لہجے میں کہہ کر کال کاٹ دی، جبکہ دوسری جانب وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اسے بہت دور تک نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، اگر ذرا سی جھکا کر اپنے گریبان میں ڈال لیتا تو لمحہ لگتا کہ بدر لغاری کے الفاظ کس قدر سچے ہیں۔ نوشہروں کی سڑکوں پر گہری ہوتی رات میں منصب شاہ کی گاڑی دھول اڑاتی بڑی حویلی کی طرف رواں دواں تھی۔ سیاہ آسمان کا رنگ اس کی آنکھوں میں اترنے لگا تو عالم نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ جب سے منصب شاہ نے گدی سنبھالی تھی وقار عالم شاہ نے ایک مستقل ڈرائیور اس کی زیر نگرانی دے دیا تھا، جبکہ مسلح افراد کی 2 جیپیں حویلی سے باہر اس کی حفاظت میں اس کی گاڑی کے پیچھے ہی بھاگتی نظر آتی۔ کراچی سے واپسی پر سکر ہی کی حدود کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ اتفاقاً منصب شاہ اس علاقے میں ساتھ تھا، سو عالم نے اپنی گاڑی وہیں چھوڑ کر اس کے ساتھ ہی حویلی آنا مناسب سمجھا تھا۔ منصب گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ خود وہ بے دم سا آنکھیں موندے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ وہ وہاں چلا تو گیا تھا، لیکن دل تو جانے کتنے دلوں سے حویلی کی اونچی دیواروں میں سر پٹک رہا تھا۔ سو دل کو سکون دینے کی خاطر وہ سرے شام ہی نوشہروں کے لیے نکل پڑا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے منصب نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بدر سے بات کرنے کے بعد اس کے کہے کے مطابق امام مسجد سے مقتول کے شاگردوں کا نام پتہ کرنے کی بابت ہی محو گفتگو تھا، تبھی عالم کی کال آ گئی تھی۔ انہیں یہ فریضہ سونپ کر وہ وہاں سے نکل آیا۔ عالم کو پک کرنے سے لے کر اب تک ان دونوں کے مابین کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ اسے یوں بیزار سا بیٹھا دیکھ کر منصب کو اس کی فکر ہوئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ منصب کی مدھم آواز پر عالم نے جلتی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر بہت آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ منصب نے پریشان حال ماں کی مانند فوراً اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو عالم دھیرے سے ہنسا تھا۔ ایسے نہیں کرو، میں تم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ عالم نے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا تو منصب نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کر دی تھی۔ وہ سڑک ویران پڑی تھی، لیکن پھر بھی وہ کوئی حادثہ نہیں چاہتا تھا۔ اگر کبھی جتایا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فکر نہیں کرتا۔ کہتے ہوئے منصب نے ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھا تو عالم کی آنکھوں میں اذیت ہلکورے لینے لگی تھی۔ تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے منصب شاہ، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ پر اپنی جان بھی وار سکتے ہو۔ عالم نے ٹھہر کر مدھم لہجے میں کہا تو منصب نے گاڑی روک دی تھی۔ پیچھے ہی اس کی گاڑی کا پیچھا کرتی گاڑیوں کے ٹائر بھی چرچرائے تھے۔ تو پھر بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ منصب نے پوچھا تو وہ بنا جواب دیے گاڑی سے اتر گیا تھا۔ منصب بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلا۔ بدر سے کوئی بات ہوئی ہے؟ منصب نے سنجیدگی سے پوچھا تو عالم فوراً اس کی جانب گھوما تھا۔ اس کا نام بھی برا لگتا ہے مجھے، لیکن تمہارے منہ سے اس کا نام مجھے زہر لگتا ہے۔ منصب مت لیا کرو، عالم نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا تو منصب اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ عالم وہ علیشا کا شوہر ہے یار، منصب نے کہا تو عالم نے سر جھٹکا تھا۔ میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا منصب، وہ کسی ضدی بچے کی مانند بولا تھا۔ اچھا تو جس بارے میں کرنا چاہتے ہو وہ کرو، منصب نے نرمی سے کہا تو عالم نے کچھ بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا کہوں، کیسے کہوں، میں تھک گیا ہوں بس، وہ شکست خوردہ سے انداز میں بولا تو منصب نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ اس کا مطلب تو وجہ میرا ہے۔ وہ اب درست مقام پر پہنچا تھا۔ عالم نے اس کی طرف دیکھا اور پھر ہولے سے سر ہاں میں ہلایا۔ میں بہت برا ہو گیا ہوں منصب، بہت عجیب، مجھے اب میری سمجھ نہیں آتی، بتاؤ میں کیا کروں۔ وہ رو دینوں کو تھا۔ نماز پڑھتے ہو؟ ہاں۔ دعا کرتے ہو؟ کی ہی نہیں جاتی، یہی تو مسئلہ ہے، دعا حل ہے۔ عالم شاہ دعا کیا کرو، جب میں دعا کرتا ہوں تو اللہ کو اپنے بہت قریب محسوس کرتا ہوں، اور جب وہ قریب محسوس ہوتا ہے تو مایوسی دور ہو جاتی ہے، اپنی بدترین ذات بھی اچھی لگتی ہے یار۔ مدھم ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتا وہ بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ اس کے الفاظ عالم کی آنکھیں لمحے بھر کو حیران ہوئی تھی۔ وہ خود بچپن ہی سے 5 وقت کا نمازی تھا، جبکہ اس کے سامنے کھڑا شخص وہ شاید ہی کبھی ایک وقت کی نماز بھی ادا کر پایا ہو۔
اس نے 18 کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سینے پر ٹیٹو گتھوا لیا تھا، کلائیوں میں بینڈز اور انگلیوں میں چھلے، انگوٹھیاں، گلے میں چین اور شرٹ کے بٹن بند کرنا تو اسے آتا ہی نہیں تھا۔ ہاں وہی تو تھا جو آج اسے دعا کے معنی بتا رہا تھا، وہی جس کے دن اپنے رنگین مزاج دوستوں کے ساتھ نت نئے تھرلز کرتے گزرتے تھے تو راتیں نائٹ کلبز میں سرک جایا کرتی۔ وہ شرط کے نام پر جوا کھیلنے کا عادی تھا اور چسکے کے نام پر شراب کی بوتلیں حلق میں انڈیل جایا کرتا، اور آج وہ منصب شاہ کتنا مختلف نظر آ رہا تھا۔ وہ اللہ کی بات کر رہا تھا، کتنی عقیدت، کتنی محبت سے۔ عالم کی آنکھوں میں نمی سی چمکنے لگی تھی۔ اس نے بمشکل سر اس بات میں ہلایا تو اس کی سوچوں سے بے بہرا منصب نے ہولے سے مسکرا کر اسے خود سے لگا لیا۔ عالم نے پلکیں چپکاتے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس کے گرد شکنجہ مضبوط کیا تو منصب دھیرے سے ہنسا تھا۔ اوئے یار، ہولے سے بولتے ہوئے منصب نے بھی جوابی کارروائی کی تو وہ بھی ہنس پڑا تھا۔ دونوں بھائیوں کو یوں آدھی رات ایک دوسرے سے لاڈ بکھیرتے دیکھ ان کے مسلح آدمی بھی مسکرائے تھے۔ آسمان پر چمکتے تارے مزید روشن ہو گئے تھے۔ نہیں کھانی مجھے کوئی دوائی، دور کرو اسے، ملازمہ کا ہاتھ چٹکتی وہ چلائی تھی، اور کمرے میں آتا شہیر تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ آپا یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ڈاکٹر نے اسے بازوؤں سے تھامتا وہ بولا ہی تھا کہ علیشا نے اس کے ہاتھ جھٹکے سے پرے کرتے ہوئے اس کی بات ہی کاٹ دی تھی۔ کون سا ڈاکٹر اور کون سی دوائی؟ یہ جو مجھے بس کھاتے ہی رہنا ہے۔ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ بولی تھی، آپ کی صحت کے لیے۔ اس نے پھر سے بولنے کی کوشش کی لیکن علیشا نے پھر سے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ کیا ہوا ہے میری صحت کو؟ کیا مجھے بخار ہے؟ پوچھتے ہوئے اس نے اپنے ماتھے کو چھوا تھا، وہ بالکل ٹھنڈا تھا۔ ملازمہ خاموشی سے پیچھے ہٹ چکی تھی۔ مجھے چکر بھی نہیں آتے، کوئی کمزوری بھی نہیں ہے مجھے، پھر کیوں کھاؤں میں یہ گولیاں؟ اسے پیچھے دھکیلتی وہ گھررائی تھی۔ یہ ضروری ہے، شہیر نے بمشکل کہا۔ تم چھپا رہے ہو مجھ سے، بتا نہیں رہے مجھے، وہ روتے ہوئے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ شہیر نے اسے پھر سے تھاما۔ تو پھر کیسا ہے؟ کیا ویسا جیسا وہ وکیل کہہ رہا تھا؟ پوچھتے ہوئے علیشا کی نگاہ پل بھر کو ساکت ہوئی تھی۔ کیا سچ ہے؟ مجھے بتاؤ شہیر، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ بکھرنے لگی تھی۔ ان چند دنوں میں ہی اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ پلیز مت روئیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا اس وکیل نے کہا ہے، وہ صرف آپ کو ذلیل کرنا چاہتا تھا، شہیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو علیشا نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا شہیر، سب بگڑ گیا ہے سب کو، یہ کیسے سنورے گا مجھے بتاؤ۔ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے کے قریب ہو رہا تھا۔ آپ خواہ خود کو ہلکان کر رہی ہیں، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے کہا ہے نا آپ سے۔ شہیر نے اس کا سر تھپتھپایا۔ کیسے؟ اگر اس نے مجھے نہ چھوڑا تو؟ اس کے لب بچوں کے سے انداز میں واہ ہوئے تھے۔ تایا سائیں کیا کریں گے؟ وہ متفکر تھی۔ اور اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو؟ کہتے ہوئے اس بار اس کی بھوری آنکھوں میں ویرانی سی اتر آئی تھی۔ میں کیا کروں گی شہیر؟ اس کی آواز سرگوشیانہ تھی۔ شہیر نے بے اختیار اسے خود سے لگا لیا تھا۔ وہ اسے برباد کر دینا چاہتا تھا، جان سے مار دینا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسا چاہتا تھا، اور اب اس کے دل میں علیشا چوہان کے لیے چاہت، انسیت، محبت زور پکڑ رہی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود اس کی تباہی سے خوف زدہ ہو رہا تھا۔ آپ کیا چاہتی ہیں آپا؟ کیا آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ اس نے بہت آہستگی سے پوچھا تو علیشا نے سر اٹھا کر دھندلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ چہرے پر بے بسی رقم تھی، دل میں سلگتی محبت بھڑکنے لگی تھی، لیکن دماغ میں گھسے فتور نے ایک بار پھر اسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ لب بھینجتے ہوئے علیشا نے بمشکل نفی میں سر ہلایا، جبکہ اس کا جواب سمجھتے شہیر کو اس کے جواب کے برعکس اس کی آنکھوں کی التجا سمجھ آ گئی تھی۔ لب بھینجے ہوئے اس نے علیشا کا سر دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ علیشا نے اپنی دکھتی آنکھیں موند لی تھیں۔ ولی کہاں ہو تم؟ اپنی چھڑی سنبھالے وہ مسجد کی سیڑھیاں چڑھتے اسے پکار رہے تھے۔ وہاں سناٹا تھا، محیب سناٹا، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مسجد کے اندر سے کوئی سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا۔ بابا بابا، ولید شاہ کی آواز پر وہ چونک کر سیدھے ہوئے تھے۔ سر اٹھایا، وہ اوپر دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ جتنی سیڑھیاں وہ چڑھ آئے تھے ابھی اتنی ہی باقی تھی، جس سے آگے مسجد کے صحن کا کچھ حصہ انہیں نظر آ رہا تھا، لیکن وہ بھی سنسان تھا۔ تو پھر ولید شاہ کہاں تھا؟ ولی میرے بچے، میں یہاں ہوں۔ کہاں ہو تم؟ بھاگنے کے سے انداز میں سیڑھیاں چڑھتے وہ چیخے۔ میں یہاں ہوں بابا، ولید شاہ نے جواب دیا تھا، لیکن وہ انہیں نظر نہیں آیا۔ فاصلہ طے کرنے کی کوشش میں ذوالفقار شاہ کو اپنا سانس پھولتا محسوس ہوا۔
آخری سیڑھی پر چھڑی ٹکاتے وہ بمشکل اوپر ہوئے تو انہیں کچھ دیر پہلے تک سنسان پڑے صحن میں قطار در قطار سفید لباس میں کئی آدمی دری پر بیٹھے نظر آئے تھے۔ سید ذوالفقار عالم شاہ کی نگاہ دھند لانے لگی تھی، آنکھوں میں اترتی نمی کو پونجتے وہ آنکھیں چھوٹی کیے آگے بڑھتے نفوس میں ولید شاہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ مان ان کی نگاہ ان آدمیوں کو جھک کر پانی پلاتے شخص پر پڑی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے جگ سے باری باری ان لوگوں کے گلاس میں پانی انڈیل رہا تھا۔ ذوالفقار شاہ قریب ہوئے تو وہ پلٹا۔ ذوالفقار شاہ کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تھا۔ بابا آپ آ گئے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ولی میرے بچے، یہ تم کہاں آ گئے؟ انہوں نے اپنی آواز کو روتے ہوئے پایا تھا۔ میں اللہ کے گھر میں ہوں، دیکھیے نا یہ مسجد ہے۔ اس نے پلٹ کر مسجد کی خوبصورت عمارت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نہیں تم چلو یہاں سے۔ ذوالفقار شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچا۔ میں کیسے بابا، میں تو انہیں پانی پلا رہا ہوں، یہ سب پیاسے ہیں، وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ ذوالفقار شاہ نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ولی نہیں، وہ چیخے تھے۔ ان کو روتے دیکھ کر وہ نرم مسکراہٹ اچالتا پلٹ گیا تھا۔ نہیں میری پرواہ نہیں ہے، تمہیں میری پرواہ نہیں ہے، دیکھو مجھے، میں تکلیف میں ہوں۔ اس کی طرف لپکنے کی کوشش کرتے وہ پھر سے چلائے۔ اس بار نہیں پلٹا تھا بلکہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ولی میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ انہیں اپنا پورا جسم کانپتا ہوا محسوس ہوا۔ سورہ رحمان کی آیات اسی تسلسل سے آس پاس گونج رہی تھی۔ ولی میرے بچے، وہ رونے لگے تھے۔ بابا مت روئیں بابا۔ وہ کوئی ان کا کندھا ہلا رہا تھا، لیکن ولید شاہ تو دور تھا، بہت دور۔ نہیں وہ ولی، انہیں اپنی سانسیں اکھڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ بابا سرکار، اب کوئی چیخ رہا تھا، لیکن وہ کوئی ولید شاہ نہیں تھا۔ وہ کوئی کون تھا؟ انہیں اپنی پلکوں پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ سورہ رحمان کی آواز خاموش نہیں ہوئی تھی۔ منظر بدلا اور اندھیرا چھا گیا۔ ذوالفقار شاہ نے بمشکل آنکھیں کھولی تھی۔ نظروں کے سامنے ایک دھندلا سا چہرہ لہرایا تھا، دور۔ وہ ولی، ان کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی تو وقار عالم شاہ نے بے اختیار ایک گہرا سانس خارج کیا۔ آپ ٹھیک ہیں بابا سرکار؟ ٹھیک تو ہے نا؟ ان کی پیشانی پر محبت سے لب رکھتے وہ سیدھے ہو کر بولے تو ذوالفقار شاہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا، پھر دوسرے ہی پل اطراف میں دیکھا۔ رات کے تیسرے پہر کمرے میں سورہ رحمان کی آیات گونج رہی تھی۔ چھت سے لٹکے پنکھے پوری رفتار سے چلتے کھڑکیوں کے جالی دار پردوں کو حرکت پر مجبور کر رہے تھے۔ بے حس و حرکت ہاتھوں میں سوئیاں پیوست تھیں، جن کے ذریعے ان کی سانسوں میں کچھ اعتدال سا تھا۔ ٹیپ ریکارڈر بند ہوا تو چند لمحوں کی تاخیر کے بعد وہ پھر سے چل پڑا۔ سید ذوالفقار عالم شاہ نے بمشکل دکھتی آنکھوں کی پلکیں جھپکائی تھیں۔ سونے سے کچھ دیر پہلے ہی مہرماں حسین ان کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی۔ معمول کے مطابق انہوں نے اس سے بھی ولید شاہ کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن اس کے پاس ان سے جھوٹ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ولید کی یاد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، لیکن نہ تو اسے آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا۔ لمحے یوں ہی سرک گئے تھے اور آیات سنتے سنتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئے، لیکن جو حقیقت میں نہ آ سکا وہ خواب میں آ کر انہیں حقیقت سے روشناس کروا گیا تھا۔ ان کی ویران آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر کن پٹیوں میں جذب ہوئے تھے۔ رو کیوں رہے ہیں آپ؟ میں نے کی ہے اسے کال، بہت جلد واپس آئے گا۔ وقار شاہ نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ شدت سے رو دیے۔ ولی نہیں، وہ اپنا سر تکیے پر پٹکنے کی کوشش میں بلک رہے تھے۔ ان کے الفاظ سمجھتے وقار شاہ شکست خوردہ ہوئے واپس کرسی پر بیٹھ گئے۔ مہرماں گئی تو وہ ان کے پاس آ گئے تھے، لیکن انہیں سوتا پا کر وقار شاہ نے وہیں کرسی سنبھال لی تھی۔ کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے انہیں خود بھی اونگ آ گئی تھی، لیکن پھر ذوالفقار شاہ کو نیند میں مضطرب محسوس کر کے وہ سیدھے ہو بیٹھے۔ میرا ولی، ان کی آواز بیان کر رہی تھی۔ وقار شاہ نے تھک کر سر ہاتھوں میں تھام لیا، جبکہ دہلیز میں کھڑے منصب نے آگے بڑھ کر ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا تھا۔ سورہ رحمان کی آواز خاموش ہو چکی تھی۔ وہ حویلی پہنچتے سیدھا انہی کے حجرے میں آیا تھا۔ منصب نے لب بھینجتے ہوئے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے سر اٹھا کر سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بہتر ہے کہ وہ ایک ہی بار رو لے، منصب نے بہت آہستگی سے کہا تو وقار شاہ نے چہرے کا رخ موڑ لیا تھا۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتا ذوالفقار شاہ کی پائنتی پر ہی بیٹھ گیا۔ وقت قریب ہے بابا، آپ کو حوصلہ کرنا پڑے گا، منصب نے بہت مدھم آواز میں کہا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے گوشے صاف کیے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ذوالفقار عالم شاہ کی نازک حالت
کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ وہ ہر طرف سے حوصلہ کر لوں شاید، لیکن تمہارا کیا کروں منصب؟ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے وہ بھاری ہوتی آواز میں بولے تو ان کے سوال کا مطلب سمجھتا وہ نظر جھکا گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس قتل کیس کی بابت بات کر رہے ہیں وہ، جس میں ٹانگ اڑانے سے انہوں نے اسے منع کیا تھا۔ آئی ایم سوری بابا، وہ صرف یہی کہہ سکا تھا۔ امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ناول کے نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔